वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज का हमारा टॉपिक है आंसरिंग क्वेरीज अबाउट फाइनल लेसन। यूं ही फाइनल लेसन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोड 3600 की अनाउंस हुई हैं, जो 23 फरवरी और 24 फरवरी हैं। मेरे चंद स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेरीज़ की हैं और इन क्वेरीज़ का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। उनका हक है पूछें और हमारा फ़र्ज़ है कि हम बताएं। तो कुछ क्वेरीज़ जो पूछी गई हैं उनको मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। पहले तो आपको याद करा दूं कि इस मौजू के ऊपर मैंने 4-5 वीडियोज़ पहले ही अपलोड की हुई हैं और एक वीडियो में प्रिसाइजली 5 टिप्स दिए थे कि आप कैसे अपना लेसन को बेहतरीन बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। और उसमें मैं दोहराऊंगा नहीं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये 25-30 मिनट की वीडियो है जो आप दोबारा इसके ऊपर विज़िट करें। आपके दोबारा इस वीडियो को विज़िट करना आपके लिए बेहतर होगा। पहला बात मैं जो है वो पहली बात जो इसमें जिक्र मैंने की थी वो थी फ्लॉलेस लेसन प्लान। आपका लेसन प्लान टिप टॉप होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट होना चाहिए। और मैंने उसमें ख़ास तौर पे ये ताकीद की थी कि आपका जो जनरल एजुकेशन का लेसन प्लान है और स्पेशल एजुकेशन के प्लान में वाज़ेह फ़र्क है। कम से कम 3-4 एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें वो वाज़ेह फ़र्क है। सो प्लीज़ उसको जो है ना, लेसन प्लान स्पेशल एजुकेशन का कैसे होता है इसके ऊपर भी मेरी एक अलहदा वीडियो पड़ी हुई है। सो उसको भी एक दफ़ा फिर देख लें और ख़ास तौर पे वो पॉइंट जो 3-4 हैं जो मुख्तलिफ होते हैं जनरल एजुकेशन के, उनको नज़रअंदाज न कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आपने लेसन की बार बार रिहर्सल करनी है जो फाइनल लेसन देना है, और नोट करना है ख़ुद कि आप कितना टाइम लगा रहे हो। इसलिए कि आप अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि आप 3-4-5 मिनट के बाद आपको लगता ये है सुपरवाइज़र को कि आपके पास मज़ीद कुछ कहने को नहीं है, बल्कि कई तो स्टूडेंट खुद ही कह देते हैं दैट्स ऑल सर, दैट्स ऑल नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? आप जो ये घर में या जिस स्कूल में प्रेफरेबली आपका वो लेसन होने, उस स्कूल में जाके एक तो आपका वो जो झिझक है वो ख़त्म हो जाएगी। उस स्कूल में जाएँ, प्रिंसिपल से इजाज़त लेके किसी क्लास में चले जाएँ जो आपके लेवल की क्लास है, उसमें जाके वो लेसन डिलीवर करें। 1 या 2 दफ़ा देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा और आपको पता चल जाएगा। फिर जो है ना, एवी एड्स महंगी होना ज़रूरी नहीं है, रेलेवेंट हो, अट्रैक्टिव हो, बच्चों के लेवल के मुताबिक हो। एवी एड्स बेहतरीन क्या क्या होती हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल के ऊपर। सो प्लीज़ उसको भी अगर वक्त हो, जो आपके पास ढेर सारा वक्त है भी है, उसको भी एक नज़र देख लें कि बेहतरीन एवी एड्स क्या होती है और उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। और उसके बाद आप को मैंने चौथी टिप ये दी थी कि आपने वाइवे के लिए तैयार होके आना है। सो प्लीज़ वाइवे ये आपको जब मार्क्स लगाने से पहले वो आपसे 2-3 सवाल पूछते हैं, तो वो जब 2-3 सवाल से अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कहाँ पे ये टीचिंग प्रैक्टिस की है और आपका लेवल क्या है उसका सबक का, उसका कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं या नहीं है। मैंने हर डिसेबिलिटी के हवाले से वाइवा के क्वेश्चंस अपलोड करने शुरू कर दिए। अभी मैं आज की तारीख तक मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और मज़ीद मैं डेली मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो वाइवा में क्वेश्चन फेवरेट पूछे जाते हैं वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आप अपने रेलेवेंट जो है आपका डिसेबिलिटी का फील्ड है उसकी वीडियोस ख़ास तौर पे वाइवा के लिए, पहली तो सबके लिए कॉमन है, और उसके बाद की वीडियोस जो आपकी रेलेवेंट बनती हैं वो क्वेश्चन आंसर एक नज़र देख लीजिएगा। आम तौर पे जो है ना, आपको 90% बल्कि मैं ये कहूँगा क्वेश्चन उसी में से आएंगे, क्योंकि कोई लंबा चौड़ा सवाल तो पूछा नहीं जा सकता, इंटरव्यू के स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। सो वाइवा के लिए तैयारी के लिए आपके पास वीडियोज़ वो भी पड़ी हुई हैं। और फिर मैंने कहा था कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने जो रिक्वायर्ड हैं वो लेके आइएगा, वो यकीनन आपने तैयार किए होंगे और आप लेके आएंगे। अभी हम आज के हवाले से चलते हैं।
ایک سوال جو مجھے بڑے ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی میری قابلیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، کچھ میرے بڑے ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ڈسٹربڈ ہیں کہ جی ہمارے پاس 40 لیسنوں میں سے ہم کون سا لیسن جو ہے نا خاص طور پہ فائنل لیسن کے طور پہ سلیکٹ کریں جو ہمارا ہٹ ہو جائے. تو جائز خواہش ہے کہ آپ کا جو ہے نا لیسن ہٹ ہونا چاہیے جب آپ نے اتنی تیاری کی ہے، اور ان میں سے آپ نے 40 لیسن میں سے آپ کو بیسٹ جو ہے نا آپ کو سامنے لانا چاہیے. تو پہلی بات یاد رکھیے گا، آپ کا لیسن جو ہے وہ آپ کے نے کریکلم میں سے سلیکٹ کیا ہو. ایچ آئی کا اپنا کریکلم ہے، وی آئی سی کا اپنا کریکلم ہے، فزیکل کا اپنا کریکلم ہے، اور مینٹل ریٹارڈڈ کے کریکلم کے بارے میں خاص طور پہ کچھ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہیں. سو پلیز یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کوئی سب ٹاپک اٹھا کے پڑھا دیں گے تو، اور وہ پوچھنے والا پوچھے گا کہ آپ نے یہ کریکلم یہ ٹاپک کس کریکلم سے سلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، سو آپ کا جو ہے نا پرسکرائبڈ کریکلم سے ٹاپک ہونا چاہیے. پہلی بات تو جو ہے ٹاپک کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا مینٹل ریٹارڈڈ والوں کا ایک اپنا کریکلم ہے. مینٹل ریٹارڈڈ کے بھی دو قسم کے بچے ہیں، ایجوکیبل بچے ہیں اور ٹرینیبل بچے ہیں. آپ ٹرینیبل سے سلیکٹ کر رہے ہیں، ایجوکیبل سے سلیکٹ کر رہے ہیں، اور کیا سلیکٹ کر رہے ہیں. سو ایک غلطی جو کئی اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی ہم نے الفابیٹس پڑھانے اور اے کے سے شروع کر دیتے ہیں، یا 1 2 پڑھانا اور 1 سے شروع کر دیتے ہیں. اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹیکنیکلی غلط نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بھی لیسن لے سکتے ہو سلیبس میں سے. لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لیسن اگر اے سے لیں گے تو پھر آپ پریویس نالج وغیرہ وغیرہ میں آپ کو مشکل پیش آئے گی. اگر آپ درمیان میں سے کوئی سی ڈی لیں گے تو اس سے یہ ہے کہ کم از کم پہلے میں جو اے بی سی کی ریویژن میں پریویس نالج میں کچھ آپ کا جو ہے نا ٹائم کنزیوم ہو جائے گا، اور آپ کو تھوڑا سا پلینگ فیلڈ زیادہ بڑا مل جائے گا. سو پلیز ٹاپک کی سلیکشن کے حوالے سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کریکلم میں سے ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسرا بات، آپ کی یہ آپ نے جو سلیکٹ کرنے وقت یہ سوچنا ہے کہ آپ لینگویج میں سے لے رہے ہیں یا عام پڑھانے والے سبجیکٹ. لینگویج یعنی اردو، انگلش، آپ اردو انگلش میں سے کوئی چیز ٹاپک لے رہے ہیں، یا سبجیکٹ کسی میں سے اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز وغیرہ کسی سبجیکٹ میں سے لے رہے ہیں. دونوں کے پڑھانے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، میں اس لیے یہ سٹریس کر رہا ہوں. لینگویج میں لیسن میں سٹریس لینگویج کے اوپر ہوتا ہے، کانٹینٹ کے اوپر اتنا سٹریس نہیں ہوتا. اور سبجیکٹ میں زیادہ سٹریس سبجیکٹ کے اوپر، سبجیکٹ میٹر کے اوپر ہوتا ہے، کانٹینٹ کے اوپر ہوتا ہے، لینگویج کے اوپر اتنا نہیں ہوتا. سو آپ ایک تو آپ کا سٹریس کا بدل جاتا ہے لیول، ٹھیک ہے، اور دوسرا پڑھانے کا انداز میں بھی فرق ہوتا ہے، طریقہ کار میں بھی فرق ہوتا ہے. سو پلیز یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ نے کون سا. عام طور پہ میں اگر جو ہے نا اس کو سمجھیے گا ایک استاد کی طرف سے ایک مشورہ ہے بچوں کو، ویسے تو آپ کو سارے سبجیکٹ پڑھانے آنے چاہیے، ٹھیک ہے، اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن اگر آپ سبجیکٹ چنیں گے کوئی اس کا پاکستان اسٹڈیز کا یا سائنس کا یا اس کا جو ہے جنرل نالج کا، تو اس سبجیکٹ میں آپ کو، اور اگر ہوگا دوسری تیسری چوتھی ان پرائمری کلاسز کا، آپ کا چوائس ہے نا، کسی کلاس کے بھی آپ چن سکتے ہو اور کوئی سبجیکٹ بھی چن سکتے ہو. جب آپ کے پاس چوائس ہے تو آپ پلیز یہ ڈسکرپٹیو قسم کے سبجیکٹ کوئی ٹاپک چنیے گا، کیونکہ اس میں آپ کے پاس پھر آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے اس میں جو ریلیونٹ قسم کے ہیں ایڈز وہ لے کے آ سکتے ہیں، اچھی ایڈز لے کے آ سکتے ہیں. سبجیکٹ ٹاپک چنتے وقت ٹاپک ایبسٹریکٹ ٹائپ نہیں ہونا چاہیے، گو کہ عام دنوں میں آپ کو ایبسٹریکٹ ٹاپک بھی پڑھانے ہوں گے اگر وہ سلیبس کیسا ہے تو. لیکن اگر وہ کنکریٹ قسم کے ٹاپک ہیں تو وہ آپ کو پڑھانے میں آسانی ہوگی، اور نئے ٹیچر کے طور پہ ایبسٹریکٹ ٹاپک پڑھانا مشکل ہوتا ہے بجائے اس کے کنکریٹ کا. اب کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ میں فرق میں بتا رہا ہوں. آپ اگر یہ پڑھا دیں سے مینز آف ٹرانسپورٹ،
पढ़ा दें, या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा दें, या आप जो है ना इसी किस्म के और चीज़ें कोई टॉपिक पढ़ा दें, तो उसमें आपके पास दिखाने के लिए अट्रैक्टिव किस्म की एविएट्स होंगी, और आपका लेसन में एक रिदम होगा, बच्चे इंटरेस्ट से देखेंगे वो चीज़ें, नई नई चीज़ें उनके साथ। आप सीजन्स पढ़ा सकते हैं, आप वो मौसम पढ़ा रहे हैं, आप वो पढ़ा सकते हैं। आप इसी तरीके से ऐसे टॉपिक चुने जिसमें आपके पास खूबसूरत अट्रैक्टिव आइटम्स दिखाने वाले हों, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों, क्योंकि हम अल्टीमेटली अंदाज़ा लगाते हैं कि आपने कितना कामयाब लेसन किया, कि बच्चों की अट्रैक्शन आपने कितनी हासिल की, कितने फीसद बच्चे आप में इन्वॉल्व थे उस टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में। सो प्लीज़ अपने जो है ना इस हवाले से, बच्चे ज़ाहिर है जो अगर स्पेशल बच्चे हैं तो वो उनको अगर विजुअल एड्स दिखाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उससे। मैं ऑब्वियसली VIC की बात नहीं कर रहा, उसमें विजुअल एड्स नहीं मैटर करती, ठीक है। सो प्लीज़ आप सब्जेक्ट का जिसने भी पूछा है कि सर कौन सा हम कंफ्यूज है, कौन सा लेसन वो सिलेक्ट करो जो प्राइमरी सेक्शन के लेवल का हो, जो जिसमें आप लेसन में चीज़ें कुछ आपके पास दिखाने को हो, अट्रैक्टिव आइटम्स दिखाने को हो, और आपके पास दरमियान में नए टीचर का और ख़ास तौर पे इम्तिहान जब दे रहे हो तो कुछ सांस थोड़ा बहुत फूल भी जाता है, वो कोई अनहानी बात नहीं है। आपको ब्रीदिंग स्पेस आपको मिल जाए, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, आपको कुछ सांस लेने का मौका मिल जाए, आप कोई चीज़ दिखा रहे हो उस दौरान में आप अपना सांस भी बहाल हो जाता है। होती है थोड़ी बहुत टेंशन जो है ना, इम्तिहान की टेंशन भी होती है, और फिर लोगों के सामने आप एक लेसन डिलीवर कर रहे हो जिसको ग्रेड होना है, तो वो टेंशन भी होती है, वो जायज़ है। तो आप ये चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। सो आपका लेसन जो और ख़ास तौर पे जो आपकी एविएट्स हों वो बच्चों के लेवल के बराबर हों, उस क्लास के उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट हों, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, MCC का टॉपिक चुनते वक्त आपने बहुत एहतियात से काम लेनी है कि ये, और फिर उसका जब ऊपर में मेन हेडिंग्स में लिखते हो तो क्या लिखोगे, जिसने MCC का लेसन प्लान मुझे दिया और ऊपर उसने जो लिखा हुआ माशती उलूम या साइंस, तो मैं फौरन मोहतात हो जाऊंगा कि इसने शायद सिलेबस देखा ही नहीं है, करिकुलम पढ़ा ही नहीं है। उनके करिकुलम MCC के करिकुलम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है, कॉग्निटिव स्किल्स की बात होती है, ठीक है, डेली लिविंग स्किल्स की बात होती है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की बात होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डायरेक्ट सवाल पूछा है कि जी हम कमीज के बटन बंद करने वाला लेसन ले सकते हो? भाई अगर आप कर सकते हो तो ले लो, लेकिन आपको कहीं मुश्किल ना पेश आ जाए। इसलिए कि याद रखना, MCC के बच्चे जितनी जल्दी, अगर आप पहली दफ़ा उनकी क्लास में जा रहे हो तो इतनी जल्दी मानूस नहीं होते हैं। वो आप उनको बटन बनाना जाना बंद करना और बटन खोलना सिखा रहे हो, शायद वो आपके साथ कोऑपरेट ही ना करें अनजाना बंदा समझ के, ठीक है, तो फिर आपका लेसन उसमें ठुस हो जाएगा। सो आप प्लीज़ जो है ना जो है ना लेसन चुने। अगर आप अट्रैक्टिव तरीके से कर सकते हो, सही तरीके के साथ कर सकते हो, यू आर वेलकम। लेकिन मुश्किल, जब आपके पास चॉइस हो, एक मुश्किल चीज़ और एक आसान चीज़ किसमें हाथ डालें, तो इम्तिहान हो रहा है जिसकी मार्किंग हो रही है, तो आप निस्बतन आसान चीज़ अगर आपके चॉइस है तो उसमें हाथ डालो, ठीक है। सो टॉपिक की हद तक आपको जो है ना, ये कई स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए मार खाते हैं कि वो इम्प्रेस करने चले जाते हैं कि हम बड़ा मुश्किल टॉपिक पढ़ा लेंगे और तो हमारा ग्रेड हो जाएगा। भाई मुझे नहीं पता एज ए असेसर कि आप मैं तो उस दिन, उस तारीख, उस वक्त, उस टॉपिक, उसकी जो है ना मैंने असेसमेंट करनी है। सो आप टॉपिक और फिर जो HIC वाले हैं, HIC वालों, खुदा के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप साइन लैंग्वेज अपनी को ठीक करो। साइन लैंग्वेज वही साइन लैंग्वेज है जो स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज है। अगर आप गलत साइन करोगे तो आप कहोगे मैंने फलां से सीखा, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आपने किससे सीखा। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज
جو ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، سیکھا ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا جس حد تک ہو سکے عبور حاصل کرنا چاہیے. کم از کم جو ٹاپک آپ پڑھا رہے ہو اس کے اوپر تو عبور حاصل ہونا چاہیے. اور آپ اسیسر کو جو ہے نا بے وقوف نہیں بنا سکتے. ظاہر ہے وہ ایک تجربہ کار آدمی ہوتا ہے جو آپ کو اسیس کرنے آیا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے پہلے ہی گنتی چن لی ہے، میں ایچ آئی سی کی بات کروں 1 2 3 پڑھاؤں گا میں نرسری والوں کو، تو مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کو سائن لینگویج نہیں آتے تھے، اس لیے آپ نے کہا یہ آسان کام ہے، میں 1 2 3 کرتا ہوں. سو پلیز ٹاپک چنتے وقت احتیاط سے کام لیں اور صحیح چنیں، اور ٹاپک جو جیسے میں نے کہا ہے اس قسم کا چنیں تو آپ کے بہتری ہوگی. واٹ شوڈ بی دا کانٹینٹ سائز آف اے لیسن. ہاں، اور دوسرا سوال اب یہ پوچھتے ہیں کہ جی اب پچھلے دنوں میری ایک بڑی قابل اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھے میسیجنگ کی، سر میں پڑھانا چاہتی ہوں سیزنز، اور سیزنز میں کیا صرف آٹم کو ٹچ کروں یا صرف اسپرنگ کو ٹچ کروں. بھائی آپ کا کانٹینٹ سائز، یہ سوال ہی آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کس کلاس کو پڑھا رہے ہو، لیول کیا ہے. جو ہے وی آئی سی، ایچ آئی سی اور جو ہے اپنا فزیکل، ان کا تو باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں نا، کلاس 1 2 3 4 5 وٹ آگے تک. ٹھیک ہے، سو آپ نے بتانا ہے کس کلاس کو پڑھانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، پھر اس کلاس کا لیول جو ہے نا اس کے مطابق آپ نے کانٹینٹ سائز لینے ہیں. اگر آپ جو ہے نا پارٹس آف پلانٹس پڑھا رہے ہو تیسری جماعت میں، تو پھر آپ کا کانٹینٹ سائز اس کے مطابق ہوگا، اور اتنا ہوگا کہ آپ کا 35 منٹ کے پیریڈ میں کیونکہ آپ کے کچھ مقاصد ہیں اسپیسیفک، آپ نے آبجیکٹوز بتائے ہوں گے کہ اس لیسن کے ختم ہونے کے بعد میں یہ ایکسپیکٹ کروں گی، یہ اسٹوڈنٹ کو آ جائے گا. سو آپ نے اس لیول کے اسٹوڈنٹ کو، اس کلاس کے اسٹوڈنٹ کو اتنا سائز دینا ہے کہ جتنا وہ اس پیریڈ میں آپ ایویلویٹ آخر میں کر کے فائنلی کنفرم کر کے اسیسر کو پتہ چل جائے کہ بچوں کو آ گئے. سو آپ نے کانٹینٹ سائز نہ کم ہو بہت، نہ بہت زیادہ ہو، اتنا ہی ہو جتنی اس کلاس کی لیول ہے، ایکیڈیمک لیول ہے اور عمر ہے. ایم سی سی والوں کا اور زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کہ کانٹینٹ سائز ان کا کیا ہے. ایم سی سی والوں کو کاگنیٹیو سکلز اگر آپ دے رہے ہو تو ان کو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سب نارمل ان کا ہے انٹلیکچوئل فنکشننگ. سلو لرنر بھی ہیں ان میں، اور سلو لرنر سے نیچے بھی کچھ ہوں گے. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سی کلاس لی ہے. ایجوکیبل کلاس لی ہے اور ایجوکیبل میں ماڈریٹ ہے زیادہ ہیں یا وہ مائلڈ زیادہ ہیں، کیا لیول ہے ان کا. پھر بھی آپ نے ان کے لیے، اور پھر آپ کا سوال ہوگا یہ تو بات جو ہے نا 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی. جی ہو جائے گی 5 منٹ میں ختم، لیکن پھر آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. ریپیٹ کیسے کرنا ہے؟ مختلف ایکٹیویٹی سے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹی سے. ایک ایکٹیویٹی دوسری بار کریں گی تو بچے اکتا جائیں گے. ٹھیک ہے، سو بچوں کی اٹینشن کو بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہے. وہ کیونکہ اپنے اس کی کلاس ٹیچر بے شک بھلے سے بیٹھی ہوئے اسیسر کے ساتھ، ایویلیویٹر کے ساتھ، لیکن کلاس ٹیچر نے آپ کے کلاس کو کنٹرول نہیں کرنا. اس وقت آپ کلاس ٹیچر ہو، آپ نے اٹینشن بھی بچوں کی لینی ہے، بچوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے. اگر ایم سی سی کی کلاس ہے، کوئی پھدک ادھر نکلا، وہ ادھر بات کر رہا ہے، یہ کر. اٹینشن کلاس کی میکسیمم کو مینٹین رکھنا آپ کا کلاس مینجمنٹ کے جو ہے زمرے میں آتا ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے. وہاں جو ایویلیویٹر بیٹھا ہے یا اس کی جو ایکچوئل کلاس ٹیچر بیٹھی ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کلاس آپ کے ہینڈ اوور ہو گئی ہے. سو پلیز آپ کا کانٹینٹ سائز اتنا ہونا چاہیے جو اس کلاس کے لیول کو میں ریپیٹ کروں، اور پھر آپ نے اس کو ایکٹیویٹیز اتنی ڈالنی ہے، ایکٹیویٹی مختلف قسم کی، کہ آپ کے 30 سے 35 منٹ اس سے پورے ہونے چاہیے. گو کہ جو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے، اسٹوڈنٹ 50 60 100 کے قریب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایک دن میں ختم کرنے ہوتے ہیں. 30 منٹ کسی کو نہیں آتے نارملی. تو انلیس ایویلیویٹر سمجھے کہ نہیں اس کا مجھے شک ہے، میں اس کو پورا جو ہے نا لیسن لے کے دیکھوں گا، یا ایک کی بجائے 2 لیسن لوں گا، تو آپ نے دوسرا لیسن بھی تیار کر کے لانا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے
کیونکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ 7-10 منٹ کے بعد ایویلیویٹر کہ جی ٹھیک ہے اوکے ڈن آپ کا ہو گیا، کیونکہ اس وقت تک آپ کا سب پتہ چل جاتا ہے آپ نے لیسن پلان کیسے بنایا ہے، اس کی تیاری کیسے کی ہے، کانٹینٹ کیا ڈالے ہیں، بچوں کی ایکٹیویٹی کیا کروائی ہے، کیا آپ کے پاس ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے. سو کانٹینٹ لیول تک آپ نے اس کو، یہ میں نے بات کلیئر کر دی آپ کو کہ کانٹینٹ اس بچے کے لیول کو ہونا چاہیے. میں یہ تیسری چوتھی بات دہرا رہا ہوں، اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جو ہے نا تجربہ ہے کہ پھر بھی آپ جو ہے نا اس کو غلطی کا امکان رہتا ہے. ہاؤ شوڈ وی گریب اٹینشن آف دا کلاس، یہ ایک اور ہونہار اسٹوڈنٹ کا سوال تھا کہ جی ہم نے انڈیویجول تو سیشنز لیے ہیں لیکن یہ پوری کلاس ہوگی، ساری کلاس کو کیسے متوجہ رکھیں گے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اگر جو ہے نا کلاس میں آئیں، پہلے آپ نے ان کے ساتھ ریپو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ پلیزنٹریز ایکسچینج کرنی ہے ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک. پلیزنٹری مثلا آپ مینز آف کمیونیکیشن پڑھا رہے ہو، السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کا، آج آپ اسکول آئے ہو، کیسے گھر سے اسکول آئے ہو، گاڑی کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر، بس کے اوپر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب بچے کہیں گے یہ گپ شپ شروع ہو گئی ہے، بچے سمجھیں گے، سارے توجہ آپ کی طرف شروع کر دیں گے، یہ ٹیچر آج ہمارے ساتھ گپ لگا رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا آپ نے جو ہے نا یہ لیکن پڑھا آپ نے مینز آف الٹیمیٹلی آپ نے مینز آف کمیونیکیشن کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، ذرائع آمد و رفت. تو آپ نے پھر جو ہے نا وہ اپنا پنڈورا باکس کھولنا ہے، جو باسکٹ لے کے آ رہے ہیں بچے، یہ کیا ہے، یہ جی موٹر سائیکل ہے، ویری گڈ ویری گڈ، دیکھو موٹر سائیکل. آپ نے پھر اس کو غائب کر دینا ہے، پھر کچھ اور نکال دینا ہے. بچوں کی اٹینشن جب آپ دیکھیں کہ بچے اب مکمل آپ کی طرف جو ہے نا جیسے مداری ہوتا ہے، گو کہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن استاد کو مداری کے طور پہ آخر وقت اگر جانا کہنا چاہیے کہ میں آپ کو کچھ دکھانے جا رہا ہوں اور آخر میں وہ جو ہے نا وہ اپنی پوٹلی اٹھا کے چل پڑتا ہے. استاد نے جو کہنا ہے میں دکھانے جا رہا ہوں وہ آخر تک دکھانا ہے جا کے، لیکن تب تک ایک سسپینس رکھنا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز دکھاؤں گا، یہ چیز دکھاؤں گا، یہ چیز دکھاؤں گی. ٹھیک ہے، سو اس دوران بھی آپ نے اٹینشن جو ہے نا دیکھنی ہے بچوں کی کہ اگر بچہ ہل جل رہا ہے تو اس کو اپنی طرف پیار سے متوجہ کرنا ہے. اور اس میں کوشچن آنسر ٹیکنیک کا بھی ایک اچھا استعمال ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان کا نالج چیک کرنے کے لیے. ان کا نالج چیک کرنا ہے آپ نے ان کو جو ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور تھرو آؤٹ آپ کو جیسے میں نے پہلے حصے میں بتایا کہ کلاس کنٹرول آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے کلاس کے اوپر نظر رکھنی ہے، ان کی توجہ رکھنی ہے، ان کے ساتھ انتہائی جو ہے نا دوستانہ ماحول میں ہیونگ اے گڈ نائس اسمائل آن یور فیس، ان کو اپنی طرف متوجہ رکھ کے رکھنا ہے. میں ایم سی سی والوں جو ہیں ان کو خاص طور پہ کہوں گا اسٹوڈنٹس کو کہ پلیز، ممکن ہے سب کے لیے پاسبل نہ ہو لیکن جن کے لیے جس حد تک پاسبل ہے 1-2 دن پہلے اس اسکول میں جا کے آپ جو ہے نا بھلے طریقے سے بات کریں پرنسپل سے اور کہیں کہ مجھے 10 منٹ دے دیں، میں کلاس میں جا کے اس کلاس میں جا کے ایک ریہرسل ضرور کر کے جائیں. اور یہ جو ہے نا چائلڈ سائیکالوجی میں آتا ہے، اگر 2-3 دفعہ آپ کسی ایک کلاس میں جائیں اور ہر کلاس کے بعد شاباش دیتے ہوئے کچھ ٹافیاں تقسیم کر کے واپس آئیں. مہنگی نہیں پڑتی زیادہ، 2 روپے کی 1 روپے کی ٹافی آتی ہے، اور یہ اسپیشل ایجوکیشن والوں کی کلاس 10-12 سے زیادہ نہیں ہوتی. سو اگر آپ کلاس میں جائیں اور 1-2 دن پہلے اور ان بچوں میں وہ لیسن دیں اور پھر آخر میں جو ہے نا ٹافیوں کی تقسیم ہو، تو یہ آپ ان کی کنڈیشننگ کر رہے ہو کہ جس دن فائنل لیسن والا دن آپ آؤ گے بچے سمجھیں گے آج پھر میڈم ٹافیوں والی آ گئی ہے، ٹافیاں ملیں گی اور وہ فل اٹینشن آپ کی طرف کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ ایک استادی دعویٰ آپ کو بتایا ہے میں نے. واٹ ول بی ڈسپوزل آف اے وی ایڈ یوز، یہ بھی سوال کچھ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ ہم اے وی ایڈز کا کیا ہوتا ہے، ہمیں واپس لانے دیتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے، میں سمجھ گیا سوال کرنے والے کا وہ اس نے بتایا نہیں ہے، مانگے تانگے کی ہم اے وی ایڈز لے آئے اور پھر وہ ان کو قبضے میں لے لیں اور واپس نہ دیں،
تو واپس جا کے تو اس نے تو سر پھاڑ دینا ہے جس سے آپ ایویٹ لے کے آئے ہو، اور خاص طور پہ اگر مہنگی ہو تو. سو پلیز اصولی طور پہ جو لیسن آپ ڈلیور کرتے ہو اس کے ریلیٹڈ ایویٹس آپ کو جمع کرانی ہوتی ہیں. کچھ ایویلیٹرز اس بارے میں زیادہ سیریس نہیں ہوتے، سو آپ رسک نہیں لے سکتے ہو. آپ وہی ایویٹس لے کے آؤ جو ڈسپوزیبل ہوں، یعنی جن کو آپ کوئی ٹیچر کہے کہ ایویلیٹر کہے کہ یہ ہم نے واپس نہیں کرنا تو نہ کریں. اور ایک اور بات میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ سجیشن ہی ہے، ایڈوائس ہے، اٹس ناٹ آفیشیل. آپ جس اسکول میں جاتے ہو ان کو ڈسٹرب بھی وہ ہوتے ہوں گے، آپ کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. اگر ایویلیویٹر نہ بھی مانگے آپ سے ایویٹ، تو آپ جاتے ہوئے آنے سے پہلے ٹیچر کو یا پرنسپل کو وہ آفر کر کے آ جائیں کہ یہ جی ایویٹ ہم نے بنائی تھی، میری طرف سے یہ آپ رکھ لیں، اپنے جو ہے نا نارمل آپ ٹیچنگ میں آپ استعمال کریں اس کو. گڈ ول جیسچر، اٹ از گڈ ول جیسچر اینڈ شوڈ بی ڈن. مجھے امید ہے آپ کے یہ ویڈیو فائدہ مند ہوئی ہوگی. اگر آپ کے پھر بھی کوئی سوال ہیں تو پلیز مجھے میرے واٹس ایپ گروپ میں یا میرے جو ہے نا اسی جو ہے یوٹیوب کے چینل کے اوپر اپنے کامنٹس میں لکھیں. میں کامنٹس ضرور پڑھتا ہوتا ہوں اور اس کے جواب دیتا ہوتا ہوں. آپ کے اگر کوئی اور بھی سوالات ہوں تو اس کے اوپر میں آنے والے دنوں میں ویڈیوز بنا کے اپلوڈ بھی کر سکتا ہوں. سو پلیز بی ویری فرینک اور مجھ سے سوال پوچھ لیں جو آپ کے امتحان میں کام آ سکتے ہوں. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل کے پہ آئے ہو تو سبسکرائب کرو تاکہ آئندہ بھی جب کوئی ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کو اس کا ملتا رہے. اس کے ویڈیو کے فوراً بعد میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، وہ ہے ویژول امپیئرڈ کے بارے میں جو وائوا میں سوال پوچھے جا سکتے ہیں. وہ ابھی آنے والی ہے، آپ نیا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہو. وش یو آل دا بیسٹ.